باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جن بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں فاطمۃ الزہرا علی مرتضیٰ اور اولاد فاطمہ اور اولاد زہرا کی محبت بسی ہے، اگر وہ مرحومین اس دنیا سے گئے ہوں، خدا ان کو بی بی فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ جن علماء اور مبلغین دین کی تبلیغ کے نتیجے میں معرفت فاطمۃ الزہرا، معرفت علی اور معرفت اولاد علی میں ہمارے ذہنوں میں اضافہ ہوا ہے، اگر وہ مبلغین، اگر وہ علماء بھی اس دنیا سے جا چکے ہوں، خدا ان تمام علماء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمائیں۔ ہر زمانے میں اور ہمارے زمانے میں جن شہیدوں نے فاطمۃ الزہرا کے مشن کو بچانے کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، اپنے وطن چھوڑے، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، مدافعین حرم کی شکل میں، خدا ان شہداء کو بھی کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں۔ مدافعین حرم کے سالار شہید انجینئر ابو مہدی اور شہید قاسم سلیمانی کے درجات بلند ہے، خدا ان کو بھی کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں۔ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ذریہ طیبہ یا پاکیزہ نسل، پاکیزہ اولاد، قرآن کی روشنی میں اس موضوع پر میں حقیر طالب علم آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت میں نے آپ کے درمیان کی ہے، جس میں خالق ایک بندہ صالح کی دعا کے بارے میں، آرزو کے بارے میں، تمنا کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب ایک صالح فرزند کو، ایک صالح کنیز کو پیغمبر نے، زکریا نے محراب عبادت میں دیکھا، خدا کی عنایتیں جو ان پر نازل ہو رہی تھی، جو رزق خدا کی طرف سے ان کو مل رہا تھا، جو عبادت کرنے کا انداز اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا انداز جب زکریا نے دیکھا، تو زکریا کے اندر اس بڑھاپے میں فرزند صالح کی تمنا پیدا ہو گئی۔ میں نے اشارہ کیا ہے، ویسے زبان سے کم لوگ مبلغ بن سکتے ہیں، لیکن عمل سے سب لوگ مبلغ دین بن سکتے ہیں۔ شاید جو زبان سے حق اور حقیقت کا پرچار کرتے ہیں، ان کی باتوں کا اتنا اثر نہ ہو جتنا اپنے عمل سے حق اور حقیقت کا ترجمانی کرنے والے اور تبلیغ کرنے والوں کا اثر ہوتا ہو۔ ہزاروں کتابوں کا وہ اثر نہیں ہے، ہزاروں مجلسوں کا وہ اثر نہیں ہے، ہزاروں تقاریر کا وہ اثر نہیں ہے، جو ایک عمل کا اثر ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کو بولنے کے کم موقع دیے گئے،
لیکن اس کے باوجود بھی اہل بیت علیہم السلام کا نام روشن ہے، ان کا مشن روشن ہے، ان کا راستہ روشن ہے، ان کے تعلیمات روشن ہے، جگہ جگہ ان کی نورانیت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ افریقہ کے جنگلوں میں بھی وہاں ہم کیا اہل بیت کے تعلیمات کی روشنی ہم محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس دور میں جب ہر طرف بے حیائی ہے، ہر طرف گٹاٹوپ اندھیرا ہے، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمک رہی ہے۔ وہ کیا تھا؟ اہل بیت علیہم السلام حق اور حقیقت کے جیتے جاگتے نمونے تھے، حق اور حقیقت کے جیتے جاگتے نمونے تھے۔ قرآن کی آیات کی عملی تفسیر اہل بیت علیہم السلام تھے۔ قرآن کی آیت کو اگر ایک ہم مجسم شکل دینا چاہیں، اسلامی اخلاق کو اگر ہم ایک انسانی شکل دینا چاہیں، تو وہ شکل علی بنے گی، فاطمہ بنے گی اور اولاد علی اور فاطمہ بنے گی۔ وہ شکل اہل بیت نے یہی کام کیا۔ مولا علی علیہ السلام ایک یہودی کے ساتھ ہم سفر تھے، راستے میں کچھ باتیں ہوئی اور پھر مولا سے اس یہودی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ مولا نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے؟ انہوں نے اپنی وطن اور اپنے شہر کا پتہ بتا دیا، اور جب وہ یہودی اپنے راستے کی طرف نکلنے لگا تو مولا اس کے پیچھے پیچھے 2 قدم گئے، تو وہ مولا کو رہنمائی کرنا چاہ رہا تھا، گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا، نہیں یہ آپ کا راستہ نہیں، کوفے کا راستہ ادھر ہے۔ کہا میں بھی جانتا ہوں کوفے کا راستہ ادھر ہے۔ کہا پھر میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا ہمارے نبی نے کہا ہے اگر کسی کے ساتھ 1 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 دن کے لیے ہم سفر بنو تو اس کے احترام میں کچھ دیر اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ بس اتنا ہے۔ مولا نے نبی کے فضائل نہیں بیان کیے، مولا نے اپنے فضائل نہیں بیان کیے، عملی کام کیا، اس کا احترام کیا، اس کو ریسپیکٹ دیا، اس کا ساتھ نبھایا۔ کہا اچھا یہ ایسا دین ہے، ہم تو کچھ اور سن رہے تھے۔ شاید ہزاروں تقریروں سے ہم اہل بیت کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مکتبہ اہل بیت کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور شیعت کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس پروپیگنڈا کو مجلسوں کے ذریعے کیا ہم توڑ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ پریکٹیکل لائف سے اس کو ہم توڑ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہ بچے حسینیت اور اہل بیت کے مبلغ بن سکتے ہیں اگر اپنے کلاس روم میں۔ ہمارے یہ سارے جو مومنین جو تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، خدا ان کے بزنس میں برکت عنایت فرمائے، یہ اپنے کام پر، اپنی دکان پر کیا دین کے مبلغ بن سکتے ہیں، مکتبہ اہل بیت کے مبلغ بن سکتے ہیں۔ ایران کے ایک خطیب ہیں، عالمی دین ہیں، شیخ انصاریان، وہ اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں میں تہران میں ایک میکینک کو جانتا ہوں، میکینک گاڑی ٹھیک کرنے والے کو جانتا ہوں، جنہوں نے آج تک کم سے کم 500 بے نمازیوں کو نمازی بنایا۔ میکینک 500 لوگوں کو نمازی بنا سکتا ہے؟ میکینک گاڑی ٹھیک کرنے والا۔ ہم تو اس طبقے کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بے دین ہے نا؟ ہم جو اس کام سے جن کا اس سے تعلق ہے، ہم ان کو بے دین سمجھتے ہیں۔ شیخ انصاری کہتے ہیں کیسے؟ جب لوگ گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ ان کی کیا کوئی تبلیغ نہیں کرتے تھے، چائے کی ایک پیالی ان کے سامنے رکھتے تھے، اور نماز کے وقت سر وقت اول وقت کیا اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور جس کی گاڑی ٹھیک ہونے کے لیے ہوتی تھی ان سے کہتے تھے فی الحال تم آرام کرو۔ 3-4 دن تک جب وہ ان کا اخلاق دیکھتے تھے، ان کا ریسپیکٹ دیتے تھے، تو اچھا یہ تو نمازی تو بہت اچھی چیز ہے، یہ نماز بھی کر رہا ہے، ہمارا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ تو شیخ انصاری کہتے ہیں اس میکینک نے اپنی زندگی میں 500 لوگوں کو نمازی بنایا۔ انسان یہ کر سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، زکریا نے خدا سے ذریت طیبہ مانگی، پاک و پاکیزہ نسل مانگی۔ قرآن کی متعدد آیات میں انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے، انبیاءوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، جن دعاؤں کے ذریعے خدا ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں خدا سے کیا مانگنا چاہیے، تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں کس چیز کی فکر ستانی چاہیے، تمہیں اپنی آئندہ کی نسل کے بارے میں کس چیز کی فکر لاحق ہونی چاہیے، تمہارا یعنی بچوں کے بارے میں ویژن کیا ہونا چاہیے، تمہاری بچوں کے بارے میں فیوچر کے بارے میں کیا خیالات تمہارے ہونے چاہیے۔ ذریۃ طیبہ، پاکیزہ نسل مانگی۔ انک سمیع الدعا،
دل سے نکلی ہوئی دعا کہ پالنے والے تو ہی سننے والا ہے. کبھی کبھی ہم معاشرے میں اس طرح جب توہمات کے شکار ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آگے پیچھے درگاہوں میں بیٹھنے والے فقیروں کو اہل بیت سے زیادہ طاقت ہے. خدا کی وحدانیت پر ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہوتا جتنے یہ ملنگ شلنگ فقیر شکیر ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، جس نے بال لمبے رکھے ہیں، جس نے بڑی سی تسبیح پہنی ہے، ہاں، جس نے اپنا حلیہ کیا ایک پاک و پاکیزہ شکل میں بنایا. ہم سمجھتے ہیں ہاں اس کو ہم 100 روپے دیں گے، اس کے پاس ہم جائیں گے، اس کے ذریعے شاید حاجت روائی ہوگی. ہاں، جبکہ وہ خود لولے لنگڑے ہوتے ہیں. تو توحیدی طرز طریق یہ ہے، توحیدی طرز زندگی یہ ہے. دعائے کمیل میں بھی مولا علی علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. مانگو خدا سے واسطہ اہل بیت کا دو، مانگو خدا سے واسطہ اہل بیت کا دو. کتنے گناہ آدمی نے کیا ہو لیکن پھر بھی امید کس پر ہونی چاہیے؟ امید کس پر ہونی چاہیے؟ خدا پر امید ہونی چاہیے. البتہ مانگنا ویسے ہی چاہیے جیسے خدا کے 1,24,000 انبیاء نے مانگا ہے، جیسے اہل بیت علیہ السلام نے مانگا ہے، جیسے ہمارے ان پاک و پاکیزہ علماء نے مانگا ہے، مراجع کرام نے مانگا. ایسے مانگنا چاہیے. کیسے؟ قرآن کہتا ہے فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تو خدا کی طرف سے استجابت کے لیے کیا ملائکہ حاضر ہوئے. فنادت الملائکہ، ملائکہ نے جواب دیا. وہ قائم یصلی فی المحراب، وہ غفلت میں جی نہیں رہا تھا بلکہ وہ محراب عبادت میں کیا مصروف تھا، نماز پڑھ رہا تھا. یہ قرآن ہمیں سلیقہ بتا رہا ہے دعا کیسے کرنی چاہیے اور کہاں کرنی چاہیے. اس لیے حدیث میں ہے اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے، نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، صدقہ دینے کے بعد دعا کرنی چاہیے، بارش کے وقت دعا کرنی کیا چاہیے، مقدس مقامات پر دعا کرنی چاہیے، مسجد میں دعا کرنی چاہیے، مومنین کے درمیان دعا کرنی چاہیے، اجتماعی صورت میں دعا کرنی چاہیے. پہلے دوسروں لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. حدیث میں یہ کہ اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہو پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو. اہل بیت اور خدا ہمیں خود غرضی سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اور آج کا ماڈرن لائف سٹائل ہمیں خود غرض بنا رہا ہے. اپنی فکر اور کسی کی فکر نہیں، اپنی فکر اور کسی کی فکر نہیں. حدیث میں ہے اگر تم چاہتے ہو دعا قبول ہو تو خود غرضی سے نکلو. کیسے خود غرضی سے نکلو؟ پہلے دوسروں کی مشکلات کا خالق کی بارگاہ میں ذکر کرو، پہلے دوسروں کی حاجت کا خدا کی بارگاہ میں ذکر کرو، تمہاری دعائیں کیا قبول ہو جائیں گی. بی بی زہرا کا دعا کرنے کا لائف سٹائل یہی تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام، بلند آواز میں امام حسن کی شان میں ایک صلوات. امام حسن فرماتے ہیں اس میں دونوں پیغام ہے، دعا کا بھی پیغام ہے اور دعا کرنے کا انداز کا بھی پیغام ہے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا میری والدہ گرامی رات بھر دعا کر رہی تھی. کل بھی میں نے کہا کہ والدین کو آئیڈیل بننا چاہیے. کس کا؟ اپنے بچوں کا آئیڈیل بننا چاہیے. جب والدین دیکھیں کہ والد 2 گھنٹے پہلے اٹھ رہے ہیں تو وہ اول وقت نماز پڑھے گا، تو امام حسن کہتے ہیں میں نے رات بھر دیکھا والدہ دعا کر رہی تھی، سجدوں میں رات بھر بسر کر رہی تھی، رکوع کر رہی تھی. تو میں نے ایک مرتبہ دیکھا رات کے اندھیرے میں شب جمعہ، یہ بھی ایک نقطہ ہے ہمارے یہاں جو ماڈرن لائف سٹائل ہے اس میں چھٹی کا دن ہالیڈے یعنی مستی، اہل بیت کے دن چھٹی کا دن یعنی اپنی روح کے لیے زیادہ فرصت ہے، اپنی روح کو اور زیادہ پاورفل بناؤ، روح کو اتنا پاورفل بناؤ. اگر ہفتے میں ہمیں دعائے کمیل پڑھنے کی کیا مہلت نہیں مل رہی ہے، شب جمعہ پڑھو. دین میں چھٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کچھ ہمیں معاشی اور روزمرہ کی زندگیوں سے چھٹکارا ہے تو وہ ہمیں کہاں صرف کرنا ہے؟ اپنی روحانی طاقت بڑھانے کے لیے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں شب جمعہ اور جمعہ کے لیے زیادہ دعائیں ہیں. عام دنوں میں جو مفاتی میں آپ دیکھ رہے ہیں، مفاتی میں عام دنوں کے لیے جو تعقیبات ہے وہ کم ہے، لیکن شب جمعہ اور جمعہ کے دن کیا؟ کیوں؟ دین چاہتا ہے آج آپ کو کچھ کیا فرصت زیادہ ہے، اب آپ کام سے فارغ ہے، اب آپ آفس سے آپ کی آفس سے چھٹی ہے، اب ایک ہفتے کے لیے اپنی انرجی بڑھاؤ. کون سی انرجی؟ روحانی انرجی بڑھاؤ، مانوی انرجی بڑھاؤ، دعا کرو
تاکہ جب ہفتے میں جاؤ آفس پر یہ دنیا تمہیں کیا خدا سے دور نہ کرنے پائے. سنڈے ہے، سنڈے میں دعا پڑھو تاکہ کالج کا ماحول تمہیں خراب نہ کرنے پائے. تو شب جمعہ امام حسن فرماتے ہیں کہ رات بھر میری والدہ دعا کر رہی تھی، میں نے دیکھا، میں متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا والدہ تمام ہمسایوں کے لیے ہاتھ بلند کر کے خالق کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے. کن کے لیے؟ ہمسایوں کے لیے، دوسروں کے لیے. ہمارے یہاں اتنا مادی لائف سٹائل ہے، اگر ہمسایہ آباد ہے تو پیر کے پاس کیا صبح بھی جاتے ہیں شام کو بھی جاتے ہیں، فلان کے لیے تعویذ چاہیے. یہ ماحول تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے نا. حسد میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں، بغض میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ حسد و بغض سے انسان اپنے آپ کو پہلے خراب کر دیتا ہے. محبت اور دعا کرنے سے انسان سب سے پہلا اثر دعا کرنے والے کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے ہمسایوں کے لیے، ناراض ہمسایوں کے لیے، مخالف ہمسایوں کے لیے دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس دعا کا پازیٹو اثر دعا کرنے والے کے لیے ہوتا ہے. کینہ اس کے دل سے دور ہوتا ہے، بغض اس کے دل سے دور ہوتا ہے، نفرت اس کے دل سے دور ہوتی ہے. پھر امام حسن کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ تمام ہمسایوں کے لیے میری والدہ دعا کر رہی ہے، میں نے ہینڈس اپ کیا. اہل بیت کے گھر میں سوال کرنے کی اجازت تھی، سوال کرنے کی اجازت تھی. ہمارے گھروں میں بچوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے ممبر کے سامنے کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مولوی صاحب کے سامنے کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں، دین نہیں. دین اندھ بختوں کی تربیت نہیں کرنا چاہتا ہے، دین ہوشیار دینداروں کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اہل بیت کو اندھ بخت نہیں چاہیے، اہل بیت کو سمجھدار شیعہ چاہیے. اور سمجھدار تبھی بن سکتا ہے جب اس کو سوال کرنے کی آزادی ہو. ہمارا نوجوان کس سے پوچھے؟ مولوی تو ایک ہیولا بنا ہوا ہے. پیغمبر بچوں کو اتنی شفقت دیتے تھے، مولوی سے لوگ ڈرتے تھے. پیغمبر کے سامنے بچے کیا پروانے کی طرح طواف کرتے تھے، ہے نا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. کتنے خوش خلق علماء آپ کے سامنے موجود ہے. یہ جو دو بھائی آپ کے سامنے، ان کا اخلاق دیکھیے، اللہ کتنے صالح. ان کے والد بھی یہاں ہیں، مبارک ہو ان کو ایسے صالح بچوں کی تربیت کرنے کی. امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دوسرے ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کی. میں نے پوچھا والدہ میں نے دیکھا آپ رات بھر دعا کر رہی تھی، ہمسایوں کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی. تو بی بی نے فارمولا بتایا، کہا بیٹا یا بنیا، میرے بیٹے حسن، دعا کرنے کا اصلی طریقہ یہ ہے الجار سمت دار. پہلے ہمسایوں کی آبادی کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنے چاہیے، پھر اپنی آبادی اور حاجت کے لیے کیا دعا بلند کرنی چاہیے. حدیث میں جو سب کے دوسروں کے لیے پہلے دعا کرتا ہے، خدا انبیاء فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو اس نے اپنے آپ کو بلا دیا، اب کچھ فرشتے اس کے بدلے دعا مانگے اور کچھ فرشتے اس کے بدلے آمین کہے. دعا کرنے کا کتنا اچھا ہے. اس طرح دعا کرو کہ فرشتے تمہارے بدلے دعا کرے. تو دعا کہاں کرنی چاہیے؟ محراب عبادت میں. فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا محراب عبادت میں ہیں اور فرشتے اس کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. ہاں کیسے بشارت دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا تمہیں بشارت ہو یحییٰ جیسے فرزند کی، یحییٰ جیسے فرزند کی بشارت ہو. لیکن انہوں نے فرزند نہیں مانگا تھا بلکہ ذریہ طیبہ کی دعا کی تھی، پاکیزہ اولاد کی دعا کی تھی. خالق سے مانگنا چاہیے. پالنے والے ہمیں اولاد نہیں چاہیے، صالح اولاد چاہیے. امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کی 25 نمبر دعا اٹھا کے دیکھیں. امام خدا سے جب اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ پالنے والے وہ اولاد جو متقی ہو، وہ اولاد جو پرہیزگار ہو، وہ اولاد جو تیری کیا اطاعت گزار ہو، وہ اولاد جو نیکیوں میں پیش رہنے والی ہو. تو ملائکہ نے صرف یحییٰ کی بشارت نہیں دی، ملائکہ نے ذریہ طیبہ کی کوالٹی بھی بیان کی. پھر جا کے ملائکہ نے حضرت یحییٰ کی کوالٹی اور خصوصیات اور صفات بیان کی. کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا بوڑھاپے میں ذریہ طیبہ کی تمنا ہے، آرزو ہے دل میں، تو سنو تمہیں بشارت ہو کس بات کی؟ بیحییٰ، یحییٰ کی بشارت ہو. اب ایک ایک کر کے ذریہ طیبہ کی ان آیات میں بھی ان
خصوصیات کا ذکر ہے، اور دوسری آیات میں بھی ذریہ طیبہ، پاکیزہ اولاد، پاکیزہ نسل، پاکیزہ بچے، پاکیزہ فرزندوں کی کیا صفات اور کوالٹی قرآن کی نظر ہے، جس پر ہمیں کام کرنا ہے. ہمارے بچوں کو بھی کام کرنا ہے اگر ان کو قرآنی اولاد بننا ہے. ہمارے والدین کو بھی کام کرنا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے قرآنی بچے ہوں. ہمارے علماء اور مبلغین اور مدرسین ہوں، اور ہر اس انسان کا جس کی درد یہ ہے، جس کے تمنا یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کوئی رول اور کوئی کردار کیا ادا اور نبھا سکے. تو پہلی کوالٹی جو انبیاء جو فرشتوں نے حضرت یحییٰ کی بیان کی، فرمایا مصدقا بکلمت اللہ. کلمت اللہ قرآن کی آیات میں حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے. کلمت اللہ یہ تصدیق کرنے والا ہے. تمہارا یحییٰ اپنے زمانے کے پیغمبر، اپنے زمانے کے نبی حضرت عیسیٰ کا حامی ہوگا، حضرت عیسیٰ کا ناصر ہوگا، حضرت عیسیٰ کا سپورٹر ہوگا، حضرت عیسیٰ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا کیا معاون و مددگار ہوگا، اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اس کی تکذیب کرنے والا نہیں ہوگا. تو ذریہ طیبہ کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ نبی، نبوت اور امامت کا کیا ہونا چاہیے، ناصر ہونا چاہیے، مددگار ہونا چاہیے اور سپورٹر ہونا چاہیے. دین، اور جہاں دین انسان کو دیکھنا چاہیے اس کو وہاں پر حاضر ہونا چاہیے. پہلی کوالٹی ذریہ طیبہ کی ان آیات کی روشنی میں. پھر فرمایا وَسَيِّدًا، اور تمہارا یحییٰ اس کی دوسری کوالٹی کیا ہے، ان پر ہم گفتگو کریں گے، سیرت زہرا کے ساتھ اس کو ہم ٹچ کریں گے. وَسَيِّدًا، اور تمہارا یحییٰ سید ہے. وہ سید نہیں جس کو ہم سید کہتے ہیں، وہ سید نہیں جس کو آپ کیا سہمے، وہ سید نہیں یہاں مراد ہے. یہاں سید جو قرآن کہتا ہے آل عمران آیت نمبر کیا 38 اور 39، 38 اور 39، جب فرشتے کہتے ہیں یحییٰ ہم نے دیا ہے اور یحییٰ سید ہے، علامہ طباطبائی کہتے ہیں سید یعنی تمہارا یحییٰ تمام نیک کاموں میں پیش اور آگے آگے رہنے والا ہے. ذریہ طیبہ یعنی وہ اولاد جو آج کے سوشل میڈیا کے بچے نہیں، جو ہر کیا فحش اور گندی چیز کو دیکھنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں اور پھر اس کو کیا شیئر بھی کیا کرتے رہتے ہیں. نہیں، جو چھپکے سے کیا گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں، ادھر بھی ہائی ادھر بھی ہائی، ہاں مختلف قسم کے انہوں نے کیا بنا رکھے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ بنا رکھے ہوں. کسی میں کچھ لوگ تو کیا مرد ہیں، بوائے ہیں، لیکن کہیں پر یہ کیا گرل بھی بنا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا نے ان کو کیا اتنا بگاڑ کے رکھا ہے. ایک واٹس ایپ پر یہ کیا میل بنا ہوا ہے اور دوسرے واٹس ایپ پر یہ کیا فیمیل بنا ہوا ہے. آج کل کے زمانے کے بچوں کی یہ حالت. ایک زمانے میں کچھ بنا ہوا ہے، ایک زمانے میں انقلابی چہرہ ہے، دوسرے میں کیا مائیکل جیکسن بنا ہوا ہے، شاہ رخ خان بنا ہوا ہے. وہ نسل جو اسیر ہو چکی ہے، اور ایام فاطمیہ کے صدقے ہمیں ان کو کیا کرنا ہے، آزاد کرنا ہے اور ان کو آزادی دلانی ہے. وَسَيِّدًا، زکریا تمہارا یحییٰ جو ہے نا وہ سید ہے. سید یعنی سہم سعادت لینے والا نہیں، سید یعنی ہر نیکی میں کیا پیش رہنے والا ہے. جہاں نیکی کا موقع ہے سب سے پہلے حاضر ہو جائے گا. جہاں نیکی کا کوئی چانس ہے وہاں سب سے پہلے آگے رہنے والا ہے. یہ نہیں کہ دیکھیں پہلے سب لوگ نیکی کرنے کے لیے کیا میدان میں اترے، پھر کیا اگر ان کو کسی کی کمی پڑی تب میں اتروں گا. نہیں، کوئی نیکی کے میدان میں اترے یا نہیں، زکریا تمہارا یحییٰ ہر نیکی میں کیا سب سے کیا پیش آئے گا، پیش رہے گا. کوئی حق کے دفاع کے لیے آگے آئے یا نہیں، لیکن زکریا تمہارا یحییٰ کیا نیکی کے لیے آگے آئے گا. وَحُصُورًا، اور اس کے اندر ایک اور کوالٹی یہ ہے، کس کے اندر، فرزند صالح، ذریہ طیبہ، پاکیزہ اولاد، قرآنی نسل. وَحُصُورًا، اور اس کے اندر وہ ایمانی طاقت ہوگی کہ یہ خواہشات کے مقابلے میں کیا سرنڈر نہیں ہوگا، بلکہ خواہشات کے مقابلے میں ایمانی اور قرآنی ریزسٹنس دکھائے گا. ریزسٹنس صرف کیا سوریہ میں نہیں دکھانا ہے، ریزسٹنس صرف داعش کے مقابلے میں کیا
نہیں دکھانا ہے. داعش کے مقابلے میں ریزسٹنس دکھانا آسان ہے، اس لیے کہ داعش کے ساتھ جو جنگ ہے وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹی جہاد ہے. گناہوں کے مقابلے میں جو ریزسٹنس دکھانا ہے وہ زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کیا بڑا جہاد ہے. تو بڑا جہاد آپ کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے، کہا مرحباً بقوم انقضوا الجہاد الاصغر. مبارک ہو ان جوانوں پر جو چھوٹا جہاد کر کے آئے. تو انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، یا رسول اللہ اتنے مشرکین و کفار کو، دشمن دین کو، دشمن امامت و رسالت کو ہم نے کیا واصل نار کیا، یہ چھوٹا جہاد ہے. کہا ہاں یہ چھوٹا جہاد ہے. کہا پھر بڑا جہاد کہا اپنے اندر کے دشمن کو کچلنا اور نفس امارہ کو کیا ایمان کی لگام دینا، یہ بڑا جہاد ہے. یہ بڑا جہاد کن کو کرنا ہے؟ ہمارے ان بچوں کو کرنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کرنا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے. رہبر کہتے ہیں سوشل میڈیا، اگر مجھے چانس ملتا اور بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے ایران میں انقلاب کے لیے کوئی پوزیشن لے لو، تو میں سائبر وار میں چلا جاتا، ولی فقیہ کے بجائے، مسلمانوں کے رہبر کے بجائے، کیا شیعوں کا پیشوا بننے کے بجائے، تو میں کیا کرتا؟ سائبر سپیس میں جاتا، انٹرنیٹ کی دنیا میں جاتا، سوشل میڈیا کی دنیا میں جاتا. اتنے چانسز ہیں. آج میں ایک نوجوان کی اسی یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے کلپ دیکھ رہا تھا. انہوں نے چھوٹی سی کلپ کی 5 لاکھ ویور اس کے، انہیں 5 لاکھ لوگوں تک انہوں نے ایک سچی اور ایک اچھی اور ایمان کو تازہ کرنے والی، کیا حوصلہ دینے والی کلپ پہنچائی. ہم سارے وسائل استعمال کریں، 5 لاکھ لوگوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں. یہ اپرچونٹی ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، یہ اپرچونٹی ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں. اگر چاہیں تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بھی امام زمانہ کی رضایت بھی حاصل کر سکتی ہے، انسان حاصل کر سکتا ہے. امام زمانہ کا بھی سپاہی بن سکتا ہے سوشل میڈیا پر، اور شیطان کا سپاہی بھی کیا بن سکتا ہے. سوشل میڈیا اس طرح استعمال کرے، انسان امام زمانہ کا سپاہی بھی بن سکتا ہے اور شیطان کا سپاہی بھی بن سکتا ہے. ہمارے اختیار میں، ہمارے اختیار میں. جیسے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں یہ ٹول ہے، سوشل میڈیا ایک ٹول ہے. کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے گناہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے کیا لوگوں کے دل جیتتے ہیں. ہم یہ مجلس استعمال کر رہے ہیں، اہل بیت کے اور قرآن کی آیتیں بیان کر رہے ہیں. کسی سنگر کے ہاتھ میں ہو یہ تو شیطانی کام کر رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے. تو فرمایا وَحُصُورًا، یحییٰ کی ایک تیسری کوالٹی یہ ہے کہ یحییٰ کے اندر کیا گناہوں کے مقابلے میں وہ گناہوں جب آئیں گے تو سرنڈر نہیں کرے گا. ریزسٹنس، کون سی ریزسٹنس؟ ایمان جو ریزسٹنس دیتا ہے. وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ مخصوص ہے ذکر حضرت یحییٰ سے، وہ صالحین میں سے ایک نبی ہے، صالحین میں سے ایک نبی ہے. تو ذریہ طیبہ پاکیزہ نسل کی پہلی کوالٹی قرآن یہ بیان کر رہا ہے. وہ کیا کوالٹی ہے؟ کہ وہ ناصر ہے، حامی ہے، مددگار ہے. کس کا؟ اپنے زمانے کا پیغمبر کا ناصر. اور پیغمبر کا ناصر کس لیے بننا ہے؟ پیغمبر کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں. پیغمبروں کا ایک مشن ہوتا ہے. پیغمبروں کا کیا ایک مشن ہوتا ہے، پاکیزہ مشن ہوتا ہے. وہ مشن پاکیزہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، خدا کی بندگی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے انکار. اگر انبیاء کا مشن صرف یہ ہوتا کیا ان اعبدوا اللہ، خدا کی عبادت، تو پیغمبروں کو کوئی پتھر نہ مارتا. اگر پیغمبروں کا مشن صرف یہ ہوتا کیا ان اعبدوا اللہ، خدا کی عبادت کرو، اور جو روئی زمین پر اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں ان کے آنکھوں میں آنکھیں وہ نہ ڈالتے، تو پیغمبروں کو کوئی شہید نہ کرتا، کوئی قتل نہ کرتا، اماموں کو کوئی قتل نہ کرتا. لیکن ہم پیغمبروں کا کمپلیٹ مشن یہ ہے ان اعبدوا اللہ، خدا کے بندوں کو خدا کا بندہ بنانا ہے، مطیع و فرمان بردار بننا ہے. اور روئی زمین پر جن لوگوں نے اپنے کو خدا کی جگہ پر رکھا ہے، انبیاء کا ان کے ساتھ کیا ایک ابدی جنگ ہے. جب جنگ ہے تو کلیش شروع ہو جاتا ہے، جب کلیش شروع ہو جاتا ہے تو لوگ مرتے ہیں اور مارتے ہیں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں. تو اس مشن کے لیے پیغمبروں کو کیا چاہیے؟ ناصر چاہیے، انصار چاہیے.
من انصاری الی اللہ، قرآن کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ کی فریاد. خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے من انصاری الی اللہ، کون میرا ناصر بن سکتا ہے؟ ناصر قرآنی ٹرمینالوجی ہے. انصار اس کی جمع ہے. ایک شیعہ آرگنائزیشن کا نام ہے انصار اللہ، ہے نا انصار اللہ. وہ جو ننگے پیر سوریہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کیا 5-6 سال سے کھڑے ہیں، ہے نا، ننگے پیر، جن کو اپنے سینوں کو بچانے کے لیے کیا وہ بلڈ پروف جیکٹ نہیں ہے، آگے بھی پتھر رکھتے ہیں سینوں پر، پیچھے بھی پتھر رکھتے ہیں. کن پر؟ سینوں پر. عجیب نسل تیار کی ہے مولا علی نے. عجیب نسل تیار ہو رہی ہے. کہاں پر؟ یمن میں. پتھر پیچھے ہے، ننگے پیر چل رہے ہیں. ننگے پیر سوچ سکتے ہیں جہاد ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ جن کو امام زمانہ کے آنے پر امید ہے، وہ ننگے پیر کیا طاغوت کا مقابلہ کرتے ہیں. جنگ آسائش میں نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا یحییٰ تمہارا ناصر ہے. یحییٰ اپنے وقت کے نبی کا مددگار ہے، صالح فرزند. ہمیں اپنی بچوں کو، اپنی نسل کو کیسے تربیت کرنا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنے نبی، نبوت اور امامت کے ناصر بنے، اور نبوت کا دفاع کرنا، نبوت کی نصرت کرنا، نبوت کی حمایت کرنا، نبوت کا مددگار بننا. کن سے سیکھنا چاہیے؟ نبوت اور امامت و ولایت کا مددگار اگر سیکھنا ہے تو نبوت اور امامت کا مددگار بننے کا درس بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے سیکھنا چاہیے. اپنے وقت فرزند ذریہ طیبہ، یعنی وہ اولاد جو اپنے وقت کے ولی کے ناصر ہو، اپنے وقت کے ولی کے مددگار ہو، اپنے وقت کے ولی کے سپورٹر ہو. قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کیسے دفاع کرنا ہے تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے سیکھنا چاہیے. جب وقت کا ولی تنہا، جب وقت کا ولی اکیلا، جب وقت کا ولی گوشہ نشین، جب وقت کا ولی اعلان کرا وفی عینی قضا وفی حلق الشجا، میری حالت یہ بن چکی ہے، ایسی حالت بن چکی ہے، اس انسان کی حالت بن چکی ہے. یہ نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہے. میری حالت، میری مظلومیت یہ ہے کہ اس انسان کا حال میرا حال بن چکا ہے جس کے آنکھ میں کانٹا چبھ گیا ہو، اور اس انسان کا حال میرا حال ہے جس انسان کے حلق میں ہڈی کیا پھنس گئی ہو. یہ علی کی مظلومیت ہے. یعنی حالات ایسے ہو چکے ہیں، نہ خاموش رہا جا سکتا ہے اور نہ بولا جا سکتا ہے. میراث نبوت کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، نہ انسان دیکھ سکتا ہے، نہ انسان آنکھ بند کر سکتا ہے. وہ حالت ہو چکی ہے. اس تنہائی میں جو ولی کی ناصر تھی، اس تنہائی میں جس نے تنہا ولی کے دفاع کے لیے اپنا سارا سرمایہ لے کر، اپنی تمام صلاحیتیں لے کر، اپنا سارا جو دار و مدار ان کے ہاتھ میں تھا وہ سارا لے کر جو ولایت کے دفاع میں میدان میں اتری، اس ذات کا نام تھا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. کیسے نصرت کی؟ ہماری ماؤں کا ویژن کیا ہونا چاہیے، ہمارے والدین کا کیا ویژن ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا کیا ویژن ہونا چاہیے. ہمیں ولایت کا ناصر تربیت کرنا ہے، ہمیں بزنس مین تربیت نہیں کرنا ہے. اس کو بزنس کرنا ہے، لیکن اس کو اپنے بزنس میں یہ نظر میں رہنا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے، مولا میں بزنس کروں گا، اس بزنس کے ذریعے تیرے دین کی نصرت کروں گا. امام کو بزنس مینوں کی ضرورت ہے، امام کو صرف مولویوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا بزنس مین جو اپنے بزنس میں امام کو اپنا حق کیا دیتا ہو. تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کیسے دفاع کیا؟ اس وقت جب مدینے میں کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت جب علی مرتضیٰ کو کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا،
اس وقت جب علی علیہ السلام کا کوئی جواب دینے کے لیے کیا تیار نہیں تھا، تو بی بی فاطمۃ الزہرا نے جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکا 10 طریقے بی بی فاطمۃ الزہرا نے علی مرتضیٰ کے دفاع کے لیے، ان کی ولایت کے لیے، ان کی امامت کے لیے کیا استعمال کیے. 10 طریقے بی بی فاطمۃ الزہرا نے استعمال کیے. پہلا گویا بی بی فاطمۃ الزہرا علی علیہ السلام کے پاس گئی، ایک عہد وفاداری کا اعلان کیا علی کے سامنے. کہا علی میں فقط تیری زوجہ نہیں ہوں، فرمایا روحی لروحی کا فدا ونفسی لنفسک الوقا، علی میری جان آپ پر قربان، ونفسی لنفسک الوقا میری جان آپ کی جان کے لیے سپر. یا ابن الحسن ان کنت فی خیر ان کنت معک، علی حالات ٹھیک ہو تب بھی فاطمہ تیری نصرت کے لیے تیار ہے. وَإِن كُنْتَ فِي شَرٍ كُنْتُ مَعَكَ، علی حالات چاہے خراب بھی ہو، آپ اکیلے ہو، کوئی میدان میں نہ اترے، اس وقت بھی فاطمہ تیرے دفاع کے لیے میدان میں اترے گی. یہ بھی کا اعلان. اور یہ آج کے خطیبوں کی زبان خرچی نہیں تھی، یہ آج کے خطیبوں کی زبان خرچی نہیں تھی جو اعلان کرتے ہیں علی کی ولایت کے لیے سب کچھ دیں گے، پھر لیکن جب میدان عمل ہوتا ہے نا، کشمیر سے آیا ہوا یہ حقیر طالب علم میدان سے کیا غائب نظر آتا ہے. بی بی نے جو عہد کیا تھا علی کے ساتھ، نفسی لنفسک الفدا، میری جان آپ پر قربان، میری جان آپ کی سپر، حالات ٹھیک ہو تب بھی میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی، آپ کے ارد گرد پورا مدینہ ہو تب بھی ساتھ نبھاؤں گی، اور مدینہ گھروں میں سو رہا ہو، مصلحت کی نیند سو رہے ہو، اگر کوئی علی آپ کے دفاع کے لیے حاضر نہیں ہوگا، نبی کی بیٹی فاطمہ تمہارے دفاع کے لیے حاضر ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، ایک سپاہ کی طرح، ایک فوجی کی طرح، ایک سولجر کی طرح. پھر بی بی نے کیا کیا اپنی نوجوانوں کے لیے؟ بی بی نے کیا کیا؟ بی بی نے کیا کیا؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے رائے عامہ کو بیدار، پبلک کو بیدار کرنے کی مہم چلائی. بی بی نے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے انسان کو ہر سورس استعمال کرنا چاہیے، جو کچھ انسان کو پاسبل ہونا ڈھونڈنا چاہیے. کیا کیا پاسبلٹی میرے پاس ہے؟ لوگوں کو بچانے کے لیے، نوجوانوں کو اہل بیت کے قریب لانے کے لیے پہلے انسان کو ایک پوری لسٹ بنانی چاہیے، کن راستوں سے کیا کیا پاسبلٹی ہے، اور وہ تمام ذریعے استعمال کرے. دیندار انسان، علی کا ماننے والا، کبھی حالات کے مقابلے میں نا امید نہیں ہو سکتا. نا امید وہ ہو سکتا ہے جن کے سروں پر امام عصر کا کیا سایہ نہ ہو، ہاں، لیکن جن کا امام عصر پر کیا اعتقاد ہو، ان کا ہر زمانے میں اعلان ہوتا ہے زمانہ میرا ہاتھ ہلا نہیں سکتا، میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے. ہاں، آج کون سی چیز سید علی خامنئی، سید علی سیستانی، سید حسن نصر اللہ، شیخ ابراہیم زکزکی کو ان سخت ترین حالات میں کون چیز جو ان کو سکون دے رہی ہے؟ جیل سے چھوٹنا مشکل نہیں ہے بھائی. حاکم وقت سے کہو بھائی صاحب وائٹ پیپر لاؤ، ہم نیچے دستخط کر دیں گے، جو کچھ لکھنا ہے کیا لکھو. بمبئی سے علاج کرنے کے بغیر واپس چلا جانا، دلی سے علاج کرنے کے بغیر واپس چلا جانا، یہ کن کی بس کی بات ہے؟ یہ ان لوگوں کو جن کو غیب سے ایک سہارا مل رہا ہے. ہاں، ورنہ حاکم وقت کے لیے جیل سے نکلنا آسان کام نہیں، مشکل کام نہیں ہے. دیکھو جو کچھ تمہارے کیا ہے، جو کچھ ہم سے چاہتے ہو، آؤ سفید کاغذ پر ہم دستخط کر کے دیں گے، نکلیں گے. پھر بمبئی کیا، دلی کیا، شیخ ابراہیم زکزکی کو لندن اور امریکہ بھی کیا اپنے وہ حکمران، نائجیریا کے حکمران لے جا سکتے تھے. لیکن جس نے علی، جو حقیقی معنوں میں علی کا شیعہ ہو، وہ کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. بی بی نے رائے عامہ کو بیدار کرنا شروع کیا. کیسے؟ بی بی جہاں جاتی تھی روتی تھی، اور یہ گھر کے اندھیرے میں صرف روتی نہیں تھی. بی بی فاطمہ الزہرا روزہ رسول پر جاتی تھی، روتی تھی. جہاں مسلمانوں کو جمع ہونے کی جگہ ہوتی تھی نا، مسلمانوں کے جگہ جمع ہونے کی جگہ،
ہم سمجھتے ہیں یہ سیدھے سادے لوگ تھے، جیسے ہم سیدھے سادے خود لوگ ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں اہل بیت بھی ایسے نہیں. اہل بیت کے یہاں اتنی پلاننگ تھی. یہ ان کی پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ آج اہل بیت کا چرچا ہے. وہاں دور اندیشی تھی، وہاں اسٹریٹجی طے ہوتی تھی، وہاں حکمت عملی بنائی جاتی تھی. جہاں مسلمانوں کو بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، مسلمانوں کو جمع ہونے کی جگہ ہوتی تھی، بی بی وہاں روتی تھی. شہدائے احد کے قبروں پر جا کر، قبرستان میں جا کر بی بی روتی تھی. کیوں؟ جنت البقیع میں جا کے روتی تھی. کیوں روتی تھی؟ وہاں اب رو رو کر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتی تھی، ذرا جا کے معلوم کرے یہ نبی کی لاڈلی بیٹی رو کیوں رہی ہے. خفتہ ذہنوں کو بیدار کر رہی تھی، خفتہ ذہنوں کو بیدار کر رہی تھی. اس کا ایک نمونہ یہ ہے، محمد بن لبید پیغمبر کے ایک صحابی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن میرا گزر قبرستانی بقیع سے ہوا. میں نے ایک خاتون کو جس کے بچے بھی تھے، میں نے ان کو روتا ہوا دیکھا. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا یہ رونے والی بی بی نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ابن لبید کہتا ہے میں نے کہا بی بی آپ کا یہ رونا، آپ کا یہ گریہ ہمیں بہت تکلیف دے رہا، آپ رو کیوں رہی ہے؟ تو ابن لبید کہتا ہے فاطمہ نے کہا ابن لبید دو وجہ ہے، دو ریزن ہے جس کی وجہ سے میں یہاں رو رہی ہوں، جنت البقیع کے سامنے رو رہی ہوں. کہا کون کون، کیا ریزن ہے؟ کہا ایک تو اپنے باپ کی فرقت اور جدائی کی وجہ سے رو رہی ہوں، اور علی پر جو مظلومیت، کیا جو اس وقت جو مظلوم بنے ہیں، علی کی مظلومیت کے لیے رو رہی ہوں. علی کی مظلومیت مجھے یہاں رلا رہی ہے، علی کی مظلومیت مجھے یہاں لا رہی ہے. ابن لبید کہتا ہے میں نے کہا بی بی، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. ابن لبید کہتا ہے میں نے کہا بی بی یہ قضیہ، اس مسئلے کا حل تو نبی کے ہاتھ میں تھا، تیرے بابا اس مسئلے کو حل کیے بغیر چلے گئے. تو ابن لبید کہتا ہے بی بی نے کہا یا ابن لبید واہ عجبا، ابن لبید تعجب کی بات ہے، تو اب میرے بابا کو قصوروار سمجھ رہا ہے. انسیتم یوم غدیرکم، ابن لبید اتنے جلدی تم غدیر خم کو بھول گئے، میرے بابا نے علی کی ولایت کے بارے میں کیا اعلان کیا تھا. پھر ابن لبید کہتا ہے میں نے کہا بی بی پھر علی خود قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر غدیر تو آپ نے مجھے یاد دلایا، من کنت مولا تو آپ نے مجھے یاد دلایا، حجۃ الوداع کا حالات آپ نے مجھے یاد دلائے، پھر خود علی قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ابن لبید کہتا ہے علی کی زوجہ، علی کے ناصر، علی کی مددگار، ہاں نبی کی بیٹی نے فرمایا ابن لبید سنو، مثل الامام مثل الکعبہ توتا ولا تاتی، امام خانہ کعبہ کے مانند ہوتا ہے، کعبہ کے پاس جانا ہوتا ہے طواف کرنے کے لیے، کعبہ اٹھ کے طواف کرنے کے لیے ہمارے گھر حاضر. یعنی امام کے دفاع کے لیے اٹھنا ہوتا ہے. امام کے ارد گرد جب ناصر و مددگار ہو گئے تو امام پر حجت تمام ہو جاتی ہے. امام کی مثال مثل الامام مثل الکعبہ، امام کعبے کی طرح ہوتا ہے، توتا ولا تاتی، کعبے کے پاس جا کر طواف کرنا ہوتا ہے، کعبہ اٹھ کے کیا ہمارے گھر نہیں آتا ہے. لوگ جا کے کیا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اس طرح بی بی فاطمہ زہرا ولایت کا دفاع کر رہی ہے، امامت کا دفاع کر رہی ہے. اور کیا کر رہی تھی بی بی؟ رائے عامہ کو بیدار کرنے کے لیے بی بی کے گھر میں، مہاجر و انصار کے گھر جا جا کر جو کچھ پاسبل تھا وہ تمام کام بی بی فاطمہ زہرا نے کیے. بی بی مجاہدوں کے لیے آئیڈیل ہے اور اسوہ، بیکار لوگوں کا بی بی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، بہانہ بنانے والوں کا بی بی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. بی بی مجاہد لوگوں کی، بیدار لوگوں کی، ریزسٹنس دکھانے والوں کی، آگاہ انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے. گھر میں بیٹھنے والوں کا بی بی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. مہاجر و انصار کے گھر جا کر ان کو یاد دلا رہی تھی کہ تمہیں یاد ہے میرے بابا نے غدیر خم میں کیا کہا؟
یہ جو ولایت اپنے ٹریک سے اٹھ رہی ہے اس کے خطرات سے ان کو آگاہ کر رہی تھی. بعض تاریخی حوالوں سے یہ ہے کہ بی بی 40 دنوں تک کیا امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر مہاجر و انصاروں کے گھر پر جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. بی بی کے پاس جو پاسبلٹی وہ کیا تھی؟ خود تھی اور بچے تھے. تو بی بی مہاجر و انصار کے گھر جاتی تھی، اور جو بی بی کے گھر لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، جو مدینے کی عورتیں آتی تھی، بی بی ان کی سرزنش کرتی تھی کہ تمہارے شوہروں نے بے وفائی کی ہے، تمہارے شوہروں نے بے وفائی کی ہے. تم اپنے شوہروں کی بے وفائی پر کوئی عکس العمل کیا نہیں دکھاتے ہو. مدینے کی عورتوں کو بیدار کر رہی ہے کہ تم اپنے شوہروں کو اپنی ذمہ داری کے بارے، جو ان کی ذمہ داریاں، ان کی ذمہ داری سے آگاہ کرو. بی بی فاطمہ الزہرا نے علی کا حق چھیننے والوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا. یہ بھی ایک ولایت کا دفاع کا ایک طریقہ تھا. بی بی فاطمہ الزہرا جگہ جگہ مرثیہ اور نوحہ پڑھتی تھی. کس کے لیے؟ علی کے دفاع کے لیے. بی بی فاطمہ الزہرا نے ولایت اور امامت کے لیے کیا نسل ولایت اور امامت اور علی کے نظام کے دفاع کرنے کے لیے کیا وہ نسل تیار کی جو مدافع ولایت تھی، جو ولایت کو بچانے والی تھی. کون؟ حسن اور حسین اور زینب و ام کلثوم. ان بچوں کی اس طرح تربیت کی. جب یزید کے دربار میں بی بی زینب کبریٰ گئی تو وہاں جا کر فاطمی انداز میں بی بی نے کہا کد قیدک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا. یزید ابن زاد تو جتنی بھی کوشش کرنا چاہے، تو مجھے اسیر بھی کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم بخدا تو اس ذکر کو نہیں مٹا سکتا جس ذکر کو بچانے کے لیے میری ماں نے مدینے میں کیا ان تمام سخت ترین شرائط میں جدوجہد کی ہے. مجاہد فاطمہ الزہرا ایک مجاہد خاتون ہے. فاطمہ الزہرا ریزسٹنس دکھانے والی خاتون ہے. فاطمہ الزہرا حالات کے رو میں بہنے والی نہیں بلکہ حالات کا رخ موڑنے والی خاتون ہے. فاطمہ الزہرا قاسم سلیمانی جیسی اور انجینئر ابو مہدی جیسی بچوں اور مجاہدوں کو تربیت کرنے والی ماؤں کی آئیڈیل خاتون ہے. ابو مہدی انجینئر کو کیوں چھوڑتا ہے؟ بھائی ابو مہدی کو بی بی فاطمہ الزہرا نے سکھایا جب ولایت کو ضرورت ہو اپنا ٹیلنٹ کیا ولایت کو دے دو، جب امامت کو ضرورت ہو تو اپنی صلاحیت امامت کو دے دو، جب امامت کو ضرورت ہو تو اپنا مال، اپنا سرمایہ، اپنی عزت، اپنا آرام، اپنا سب کچھ امامت کو دے دو. قاسم سلیمانی اپنے دیہات سے کیوں نکلتا ہے؟ خطرات میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے سکھایا. سید حسن نصر اللہ اس سید کی بلندی عمر کے لیے اور کامیابی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. قاسم سلیمانی سید 3 گھنٹے کا ایک انٹرویو ہے سید حسن نصر اللہ کا یوٹیوب پر موجود ہے، اگر یوٹیوب نے رکھا ہوگا، بین الاقوامی مجاہد کے نام سے. سید حسن نصر اللہ اس میں کہتے ہیں کہ جب داعش مقدس مقامات کے قریب آ رہی تھی، نجف کے قریب آ رہی تھی، عراق کربلا کے قریب پہنچ رہی تھی، سامرہ کے ارد گرد ان کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا، کہ رات کے اندھیرے میں لبنان آئے. جب پہلے مرتبہ جب یہ ایران سے وہاں عراق پہنچے، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، رات کے اندھیرے میں کہاں پہنچے؟ لبنان پہنچے. کہا سیدھے میرے پاس آئے. میں نے کہا اس رات کے اندھیرے میں اتنا سفر؟ کہا سید 3 بجے سے پہلے مجھے 100 کمانڈر چاہیے. کہا رات کے اندھیرے میں قاسم تم ہمیں کمانڈر مانگ رہے ہو؟ کہا نہیں، رات کے 3 بجے سے پہلے مجھے 100 کمانڈر چاہیے. اگر ہم نے تھوڑی بھی دیر کی تو اہل بیت کے مقدس مقامات اور عراق کو کوئی بچا نہیں سکتا.
کہا میں نے اصرار کیا صبح ہونے دو، کہا نہیں صبح کا کوئی ٹائم نہیں ہے، 3 بجے سے پہلے مجھے 100 کمانڈر چاہیے، ان کو میں جہاز میں بٹھاؤں گا، نماز نجف میں پڑھیں گے، نماز کربلا میں پڑھیں گے، تب جا کے ہم داعش کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قاسم تم نے یہ رات کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا کہاں سے سیکھا؟ شاید روح قاسم سلیمانی جواب دے گی، جس طرح بی بی نے خطروں میں کیا ولایت اور امامت کا دفاع کیا، اسی طرح مرجعیت اور اہل بیت کے مقدس کا دفاع کرنا ہم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سیکھا۔ سید کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کی بے تابی دیکھی، اس کی بے قراری دیکھی، جو کام رات کے لیے امپاسبل تھا، ہم نے یہ میرے نوجوان بھائیوں، یہ ہماری آئیڈل ہے، ایسے لوگوں کو پڑھو۔ یہ ہیرو ہیں، وہ ہیرو نہیں جو بمبئی کی گلیوں میں، وہ نہیں۔ اگر ہم بمبئی میں باعزت زندگی جینا چاہتے ہیں، دفاع کا میدان صرف میدان جنگ نہیں ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ ہو تو جذبہ یہ انہی شہیدوں کا ہونا چاہیے، سیاست کا فیلڈ ہو تو جذبہ انہی شہیدوں کا ہونا چاہیے، تجارت کی فیلڈ ہو تو جذبہ انہی شہیدوں کا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کا کیریئر یا کریکٹر بنانے کی فیلڈ ہو تو جذبہ انہی شہیدوں سے لینا چاہیے۔ سید نصر اللہ کہتے ہیں جب ہم نے رات بے قرار دیکھا ان کو، یہ رات کے اندھیرے میں لبنان پہنچے، سو نہیں رہے، بے قرار ہے عراق کے لیے، بے قرار ہے نجف کے لیے، بے قرار ہے کربلا کے لیے، بے قرار ہے سامرہ کے لیے، بے قرار ہے کیا دیگر قاسمین کے لیے، تو 3 بجے سے پہلے ہم نے 100 کمانڈر سید نے کن کے حوالے کیے؟ قاسم سلیمانی کے حوالے کیے، اور جا کے ان کے ذریعے ان 15 لاکھ لوگوں کی تربیت شروع کی، جن 15 لاکھ لوگوں نے فرزند زہرا سید علی سیستانی کی آواز پر لبیک کہہ کے کیا داعش کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے رجسٹریشن کی تھی۔ ان کا آئیڈیل کون ہے؟ ان کا آئیڈیل کون ہے؟ اس نسل کا، نسل حسینی، نسل خامنئی، نسل سیستانی، نسل نصر اللہ، ان کا آئیڈیل کون ہے؟ یہ کس سے انسپائر ہو رہے ہیں؟ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں سے نہیں، یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں سے انسپائر نہیں ہو رہے ہیں، یہ فاطمہ الزہرا سے انسپائر ہو رہے ہیں۔ جب فاطمہ تنہا تھی تب بھی ولایت کو تنہا نہیں چھوڑا، اس وقت تو فاطمہ کی دعاؤں کے برکت سے ہم تنہا نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ ہم اس وقت ولایت کو تنہا چھوڑیں گے، ہم اس وقت مرجعیت کو تنہا چھوڑیں گے، ہم اس وقت زینب کو تنہا چھوڑیں گے، ہم اس وقت علی کو تنہا چھوڑیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ زمانہ گیا، یہ سید حسن نصر اللہ کے جملے ہیں، وہ زمانہ گیا جب تم نے ہم سے بکی چھینا اور ہم کچھ کر نہیں سکے۔ اب اگر کوئی علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی کے حرم زینبیہ کی طرف کوئی بری آنکھ سے دیکھے گا، ہم ان لعین اور ہم یزیدیوں کی آنکھیں نکالیں گے۔ اور نکالی بھی آنکھیں، انہوں نے آنکھیں نکالی بھی ان لوگوں کی، اس نسل نے۔ تو ناصر نسل ذریہ طیبہ پاکیزہ نسل کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ امامت کی حامی ہوتی ہے۔ وہ اپنا ٹیلنٹ کس کو دیتی ہے؟ امامت کو دیتی ہے۔ وہ اپنی صلاحیت کس کے خدمت میں ہاتھ میں لے کر کس کے پاس جاتی ہے؟ امامی وقت کے ہاتھ میں، اور اس نظام کے لیے اپنی صلاحیتیں اہل بیت گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرتے تھے، پالنے والے جو مختلف قسم کی صلاحیتیں ہمیں دی ہے، اولاد ایک صلاحیت ہے، فکر ایک صلاحیت ہے، مال ایک صلاحیت ہے، ہاں مختلف قسم کا ایک ٹیلنٹ ایک صلاحیت ہے۔ دعائیں ابو حمزہ سمالی اٹھا کر دیکھے، اہل بیت ماہ رمضان میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، پالنے والے ہمارے اوپر احسان کرنا، ہمیں جو طرح طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، پالنے والے ہمیں توفیق دینا، ہم ان صلاحیتوں کے ذریعے تیرے دین کو مضبوط کرے، تیرے نظام کو مضبوط کرے۔ ہماری صلاحیتیں جس دن شیطان کی طرف کیا استعمال ہونے لگے پالنے والے، اسی دن ہمیں موت دے دینا۔ اگر انسان کا ٹیلنٹ شیطان کے راستے کے لیے خرچ ہو رہا ہے، انسان کی موت ہے۔
اگر انسان کی صلاحیتیں، فکری صلاحیتیں، مالی صلاحیتیں، تجارتی صلاحیتیں، علمی صلاحیتیں، سوچنے کی صلاحیت، یا جو انسان کے پاس کیا حلقہ احباب ہوتا ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے، مختلف قسم کی صلاحیت ہے نا، جو انفلوئنس ہوتا ہے، اگر یہ انفلوئنس شیطان کے راستے میں استعمال ہو رہا ہے، امام زین العابدین کہتے ہیں پالنے والے، جب میرے ٹیلنٹ سے، میری صلاحیتوں سے، میرے مال سے، میری فکر سے، میرے خیالات سے، میری دوستوں سے، میری اولاد سے، ہاں، میری محفل سے، میری ادارے سے، میری آرگنائزیشن سے، میری تنظیم سے کیا شیطان اور شیطانی نظام مضبوط ہو رہا ہے، پالنے والے مجھے اس دن موت دینا، مجھے جینے کی جو تمنا ہے، میرے جینے کی تمنا حق کے لیے ہے. تو ذریہ طیبہ کی پہلی کوالٹی ہے کہ وہ ناصر ہو، کس کی؟ نظام امامت اور نظام ولایت کی. ولایت کا دفاع کس سے سیکھنا چاہیے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سے. اور ان شہیدوں کو کتنا پیار تھا فاطمہ سے. جو چیز فاطمہ کے ساتھ منسوب ہوتی تھی، یہ شہید وہاں اپنا سر جھکاتے تھے. انہی ایام فاطمیہ میں میرے نوجوان بھائیو، انہی ایام فاطمیہ میں جب ایام فاطمیہ ہوتے تھے، قاسم سلیمانی نے جو اپنا آبائی گھر تھا، اس آبائی گھر میں قاسم سلیمانی نے اس گھر کو حسینیہ میں، امام بارگاہ میں تبدیل کیا، اور اس گھر کا نام رکھا گیا تھا بیت الزہرا، بی بی کا گھر، حسینیہ زہرا. ان کے گاڑ کہتے ہیں کہ جب بھی ایام فاطمیہ کی مجلسیں، ان کے آبائی گاؤں کرمان میں جو ان کا آبائی گاؤں، جب وہاں مجلسیں ہوتی تھی تو قاسم سلیمانی وہاں ان مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے. ان کے گاڑ کہتے ہیں جب مجلس ختم ہوتی تھی اور نکلنے کا ٹائم ہوتا تھا، ہم شہید کو ڈھونڈتے تھے تو شہید کہیں نظر نہیں آتے تھے. وہ جب ہم ڈھونڈتے تھے تو وہ ٹوائلٹ اور کیا ان غسل خانوں میں جاتے تھے اور ان کی صفائی خود کرتے تھے. جس کو در اہل بیت پر جھکنا آتا ہے، اہل بیت کو ایسے لوگوں کو کیا اوپر اٹھانا آتا ہے. ہمیں جھکنا ہی نہیں آتا ہے، ہمیں جھکنا نہیں آتا. ان شہیدوں کو جھکنا آیا، ابو مہدی کو جھکنا آیا، سلیمانی کو جھکنا آیا، محسن اججی کو جھکنا آیا، فخرزادہ کو جھکنا آیا، ابو اسرائیل کو جھکنا آیا، شہید ابراہیم ہادی کو جھکنا آیا، چمران کو جھکنا آیا، شیخ ابراہیم زکزکی کو جھکنا آیا، یمن کے انصار اللہ کو جھکنا آیا، فاطمیون کو جھکنا آیا، زینبیون کو جھکنا آیا، حیدریون کو جھکنا آیا. اور خدا نے کیا عزت دی. جس امریکہ کے سامنے سب لوگ ڈر رہے ہیں، وہ امریکہ کیا علی اور فاطمہ کے غلاموں سے ڈر رہا ہے. ہاں، جس امریکہ کے سامنے خائن عرب ڈر رہے ہیں، اور خائن عرب ہر سال کیا ایک بہت بڑا بجٹ کیا امریکہ سے، اسرائیل سے، لندن سے، یورپ سے اسلحہ خریدنے کے لیے کیا اسلحوں کے انبار وہاں سعودی عرب میں کیا. لیکن پھر بھی کیا ڈر کس کا ہے؟ فاطمہ کے غلام مدافعین حرم کا، عراق کے فاطمہ کے غلاموں کا ڈر ہے. یہ ڈر، یہ عزت کس نے دی ہے؟ بی بی زہرا نے یہ عزت دی ہے. شہید کے ساتھی کہتے ہیں جب ایام فاطمیہ ہوتے تھے تو جو چائے بناتے تھے، جو ہم نیاز بناتے تھے، تو شہید ہم سے کہتے ذرا یہ چائے لاؤ. پھر اس کا مزہ دیکھتے تھے. ہم پوچھتے تھے سردار، کمانڈر، آپ کو چائے پینی ہے؟ کہا نہیں، مجھے چائے نہیں پینی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں فاطمہ کے عزاداروں کے لیے جو چائے تم لوگوں نے بنائی ہے، اس چائے کے بنانے میں تم لوگوں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی ہے. اس چائے کے بنانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی ہے. یہ فاطمہ سے انسپائر ہو رہے ہیں اور فاطمہ سے مانگ رہے ہیں. فاطمہ زہرا پر ان کا کتنا یقین تھا. جس طرح مشکلات میں ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اپنی ماں کو پکارتے ہیں. یہ نسل حسینی یا زینبی مشکلات میں کس کو پکارتے ہیں؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام. یہ میدانی جنگ میں جب اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو یہ ولایت کے تنہا دفاع اور نصرت کرنے والی بی بی فاطمہ زہرا کو پکارتے ہیں. قاسم سلیمانی شہیدوں کی ماؤں کے درمیان ایک تقریر کرتے ہیں، ہمارے نوجوان نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو. اور پھر قاسم سلیمانی ان ماؤں سے کہتے ہیں شہیدوں کی ماؤں، جب تمہارے بچوں کے
बम धमाकों के जरिए बदन के टुकड़े टुकड़े होते थे ना, कासिम सुलेमानी कहता, जब तुम्हारे बच्चों के टुकड़े होते थे ना, रो रो कर, शहीदों की माओ, गुनाहगार कासिम सुलेमानी ने खुद अपने आंखों से देखा कि बीबी फातिमा तो ज़हरा उन शहीदों के जनाजों के टुकड़े खुद जमा करती थी। इस कदर वालेहाना मोहब्बत थी इन शहीदों को बीबी फातिमा तो ज़हरा से, और इस कदर फिक्र थी बीबी फातिमा तो ज़हरा का मिशन बचाने की। फातिमा के इश्क में इन्होंने अपने वतन छोड़े, फातिमा की मोहब्बत में इन्होंने अपने आप को खतरों में डाला, फातिमा की औलाद के मुकद्दस रोज़ों के बचाने के लिए इन्होंने अपने आप को गरीबुल वतन बनाया। फातिमा के बच्चों के मुकद्दस रोज़ों की हिफाजत के लिए इन शहीदों ने न सुबह का आराम देखा न रात का आराम देखा। ये दिन में भी मसरूफ़ जहाद रहते थे, ये रात में भी मसरूफ़ जहाद रहते थे। अगर इन शहीदों से हम पूछेंगे शहीदो तुम बेकरार क्यों हो, तो ये शहीद कहेंगे इसलिए कि फातिमा तो ज़हरा विलायत के लिए बेकरार थी। हमने बेकरार होना बीबी फातिमा तो ज़हरा से सीखा, हमने खतरों के मैदानों में उतरना बीबी फातिमा तो ज़हरा से सीखा, हमने तन्हाई में मैदान में हाजिर रहने का दर्स बीबी फातिमा तो ज़हरा से सीखा। इसलिए कि जब विलायत तना हो गई, उस तनाई में विलायत को जिसने सहारा दिया वो फातिमा तो ज़हरा की ज़ात थी। जब विलायत को कोई सलाम नहीं कर रहा था, विलायत को उस तनाई में सलाम करने वाली ज़ात का नाम था फातिमा तो ज़हरा। जब विलायत के सामने कोई सिपर बनने के लिए तैयार नहीं था, फातिमा तो ज़हरा वो ज़ात थी जो विलायत के सामने सिपर बन गई। मदीने की औरतें फातिमा तो ज़हरा को जब देखती थी, जब उनकी कमजोरी को देखती थी, जब उनके ज़ौफ़ को देखती थी, जब उनके बदन के हालत को देखती थी, मदीने की औरतें कहती थी बीबी किस चीज ने आपका ये हाल बनाया, बीबी बीबी आपके जिस्म का ये हाल किसने बनाया, बीबी आपका क्या कोई बीमारी है। बीबी फातिमा तो ज़हरा कहती थी मदीने की औरत तो मेरा जिस्म तो बीमार नहीं है, मदीने की औरत तो। बीबी फिर क्या हुआ, कहा ये जो मेरे जिस्म का हाल बना है, ये विलायत की मजलूमियत देकर मेरा ये हाल हुआ है, ये अली की मजलूमियत देकर मेरा ये हाल हुआ है, ये अली की गुर्बत और तनाई और मजलूमियत को देकर ये मेरा हाल हुआ है मदीने की औरतों। जब फातिमा तो ज़हरा, जब अली का ये हाल बन चुका था कि मदीने के लोग अली को सलाम भी नहीं करते थे, पिज़्ज़ा नकिल करती है। एक मर्तबा तकुल बाब हुआ, मैं खड़ी हुई, मैंने सोचा मैं दरवाजा खोलूंगी, मैंने देखा एक मर्तबा उसी ज़ईफ़ी की हालत में फातिमा तो ज़हरा खड़ी हुई। कहा पिज़्ज़ा ठहरो, ये मेरे मजलूम अली के आने की आवाज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अली के दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाजा खोला, अली को सलाम किया, अली ने जवाब दिया। अली ने पूछा नबी की बेटी फिजा तो मौजूद थी दरवाजा खोलने के लिए, तो इस कमजोरी में बीमारी में मेरा दरवाजा खोलने के लिए क्यों खड़ी हो गई। फातिमा तो ज़हरा ने कहा अली मैंने सुना लोग अब आपको सलाम नहीं करते, मैंने सोचा आज मैं सलाम करूंगी ताकि आपके सीने में ये जो दबाव है वो कम हो जाए। मजलूम अली ने फातिमा से कहा ज़हरा मुझे कोई गिला नहीं है, लोग मुझे सलाम नहीं करते, मैं तो इतना मजलूम हूँ ज़हरा, मैं लोगों का सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता।
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے تو نے ہمیں مختلف اور طرح طرح کی نعمتیں دی ہے، پالنے والے ان نعمتوں کے ذریعے، ان صلاحیتوں کے ذریعے امام زمانہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے اپنے مال کے ذریعے امام زمانہ کے مشن کو آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے امام زمانہ کے مشن کو آبیاری اور اس مشن کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو پوٹنشل ہے، پالنے والے ان کے ذریعے ہمیں امام زمانہ کے مشن کو، امام زمانہ کے تعلیمات کو، امام زمانے کے راستے کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جس طرح ان شہیدوں نے اپنے وقت کے امام کا دل جیتا، نیک عمل کر کے، پالنے والے ہمیں بھی امام کی نصرت کے ذریعے، نصرت کے آگے رہ کر امام وقت کا دل اور ان کے خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جس طرح ان شہیدوں نے خطرات میں کود کے ولایت کا دفاع کیا، امامت کا دفاع کیا، مرجعیت کا دفاع کیا، پالنے والے ہمیں بھی مرجعیت اور ولایت کے دفاع کے لیے آگے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جس ماں باپ کی تربیت کے طفیل میں ہم فاطمی بنے، علوی بنے، حسینی بنے، اگر وہ ماں باپ قبروں میں سو رہے ہوں، پالنے والے ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان کی قبروں کو نورانی فرما۔ پالنے والے جن شہیدوں نے ولایت کے راستے میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، پالنے والے ان شہیدوں کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرما۔ پالنے والے ہم سب کو، ہمارے والدین کا، ہمارے بچوں کو، جن لوگوں نے ہماری تربیت کی، ان کو ان شہیدوں کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے نظام ولایت، نظام امامت، نظام مرجعیت کی حفاظت فرما۔ پالنے والے دشمنان ولایت، دشمنان امامت، دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود فرما۔